مراد سعید کو خاص طور پہ آج کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ آئے ہیں. اپنے 10 چمچے کو سرٹیفکیٹ بانٹ لیا ہے، باقی کابینہ پہ عدم اعتماد دکھا دیا. 13 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے. کابینہ کے 5 وزیر ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. میاں صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں. بہت ساری آرات تھی پارٹی میں، ہم سب کا فرض ہے کہ عوام کی آواز سنیں. وزیر تیز تیز بولتا ہے، آپ چین کیوں نہیں لے کر گئے اسے؟ وزراء پہلے ہی تیار بیٹھے عدم اعتماد کرنے کے لیے. ہم اسلام آباد پہنچے گا اور اس وزیر اعظم سے حساب لے گا. جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جتنے بھی اہلکار ہیں، مہنگائی نے ان کے گھروں میں بھی بہت افیکٹ کیا ہے، ان کو بھی روزی اور روٹی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے اتحادی الیکشن کے میدان میں نہیں اتر سکتے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. کیا یہی مطلب ہے کہ وزارت دفاع، وزارت خزانہ، وزارت اطلاعات، وزارت ریلوے، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی، ان تمام وزارتوں کی کارکردگی اچھی نہیں تھی کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے آج ان وزیروں کو سرٹیفکیٹس نہیں دیے؟ کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ اب اپوزیشن کے پاس تحریک عدم اعتماد کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ جیسے مریم نواز شریف صاحب آج کہہ رہے، اب ایک وزیر اعظم میاں نواز شریف اب جا کر تحریک عدم اعتماد پر مان چکے ہیں. کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ حکومت کے اتحادیوں میں سے کوئی نہ کوئی مان چکا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے حق میں ووٹ دیں گے؟ کیونکہ موجودہ سیاسی ہلچل کا آغاز تو ایم کے ایم کی مختلف ملاقاتوں سے شروع ہوا تھا. ان اہم موضوعات پر آج ہم 3 علیحدہ علیحدہ مہمانوں سے بات کریں گے. میں تعارف کرا دیتا ہوں جو آج ہمارے روبرو ہوں گے. ہمارے ساتھ بات کریں گے ایم کے ایم پاکستان کے مرکزی رہنما جناب عامر احمد خان صاحب. ان ملاقاتوں میں وہ شریک رہے، ایم کے ایم جہاں جہاں جاتی رہی. ہمارے روبرو ہوں گے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ پاکستان. اور ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. آج صبح ان دا مارننگ آپ کہہ رہے تھے کہ تیز تیز بولنے والے وزیر کو وزیر اعظم عمران خان چین ساتھ نہیں لے گئے، لیکن عمران خان نے تو انہیں شاباش دی، مراد سعید کی وزارت کو پہلا نمبر مل گیا. جی بہت شکریہ. دیکھیے، میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ یہ کابینہ پاکستان کی نااہل ترین کابینہ ہے. اس وقت جو اس کابینہ نے ملک کا حشر کیا ہے، ان کو سرٹیفکیٹ تعریف کے نہیں بلکہ چارج شیٹ سب کے ہاتھ میں تھمانی چاہیے تھی. اور جو سب سے فکر کی بات ہے کہ پاکستان کے لیے جو اس وقت اہم ترین وزارتیں ہیں وہ بدترین کارکردگی دکھا رہی ہیں، وزارت خزانہ اور وزارت خارجہ. آپ نے دیکھا کہ ان دونوں وزارتوں کا پہلے 10 میں کہیں شمار نہیں. تو یہ حکومت تو اس وقت ملک کے اندر جو مہنگائی پیدا کر چکی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جو زراعت کی صورتحال ہے، وہ آپ دیکھیے کہ اس وقت کسان پورے پاکستان کے وہ بلبلا رہے ہیں، انہیں کھاد نہیں مل رہی. اور وزارت صنعت اور وزارت زراعت جو ہے وہ تعریفی سرٹیفکیٹ لے رہی ہے. اور اسی طرح جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت مواصلات کی وزارت ہے، اس کے کتنے بڑے سکینڈلز آ چکے ہیں، چاہے وہ پوسٹل سروس کے حوالے سے ہو، لوگوں کی موٹر وے کے اوپر جو ٹول ٹیکس ہے اس میں ہوش ربا اضافہ ہو، اور ان کو پہلا نمبر ملا ہے، منصوبے ہیں ان پر فیتے کاٹنے کا معاملہ ہو. لیکن یہ تو سب لوگ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ جب بھی کبھی کوئی رینکنگ ہوگی تو وزارت مواصلات کے جو وزیر موصوف ہیں وہ عمران خان صاحب کی بکس میں ہمیشہ ہر پیمانے سے نمبر 1 ہی ہوں گے. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے کنفرم کیا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے میاں نواز شریف مان چکے ہیں. آپ لوگوں نے میاں صاحب کو کیسے راضی کیا؟ ملک کے اندر اگر ہم نے جمہوری تبدیلی لانی ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ عدم اعتماد کی تحریک ہے. اگر اس کے ذریعے حکومت تبدیل ہو جائے تو الیکشن بہت آسانی کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس آپشن کو ضرور ہمیں بروئے کار لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، چونکہ اگر ہم عوامی احتجاجی تحریک پہ جائیں گے
تو آپ کو پتہ ہے کہ عوامی احتجاج کے اپنے مضمرات ہوتے ہیں، اس سے پھر مزید ملکی معیشت پر بھی بوجھ پڑ سکتا ہے، ملک کے اندر سیاسی حالات بھی زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں. تو ہماری یقیناً پہلی آپشن نو کانفیڈنس ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں. ہماری جو پارٹی کا اجلاس ہوا تھا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، اس نے شہباز شریف صاحب کو اختیار دیا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بشمول حکومت کی حلیف جماعتوں سے رابطہ کریں اور اس بات کی جو فیزیبلٹی ہے اس کو ڈٹرمن کریں. 11 تاریخ کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس میں وہ اپنے جو ان کے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو رابطے ہوئے ہیں، اس کی رپورٹ پیش کریں گے. اس کے بعد پھر پی ڈی ایم حتمی فیصلہ کرے گی. نہیں لیکن یہ بتائیے کہ کب تک پھر یہ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، کامیاب بھی ہوگی؟ فروری میں آئے گی یا مارچ میں آئے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو بنیادی شرط یہی ہے کہ جب حکومت کی حلیف جماعتیں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں، اور ہم اس وقت ان سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ملک میں ہر شخص تبدیلی مانگ رہا ہے، اس حکومت کو اس سے نجات کے لیے ہمیں وہ زوردار طریقے سے مطالبہ کر رہا ہے. اور جہاں ہم جاتے ہیں کسی عوامی جگہ پہ، لوگوں کا نمبر 1 مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ ان ظالموں کو کب گھر بھیج رہے ہیں. تو اگر یہ حلیف جماعتیں حکومت کو بدستور آکسیجن دیتی رہیں گی تو یہ بھی عوام کے غیظ و غضب کا حصہ بنیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر پولیٹیکل اینٹی ہے جس کو اپنے مستقبل کا خیال ہے، تو وہ اس عمران خان کی جو جماعت ہے اور اس کی حکومت ہے، اس کے ساتھ سیاسی موت کے گڑھے میں نہیں گرنا چاہیں گے. لیکن آپ نے آج ایک بڑا دعویٰ کیا کہ 5 وزراء آپ کے ساتھ ہیں، وہ کون ہیں؟ دیکھیے، یہ حکومت کے صفوں میں بلکہ 5 سے بھی بڑھ جائیں گے. اس وقت صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ گارنٹی مانگتے ہیں کہ انہیں اگلے الیکشن کے لیے مسلم لیگ نون ٹکٹ دینے کی ضمانت دے. اور ان میں سے اکثریت ایسے وزراء کی ہے کہ جو مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں میں رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے مشرف کی حکومت بھی دیکھی ہے، ہم نے زرداری صاحب کی حکومت بھی دیکھی ہے، ہم نے میاں صاحب کی حکومت بھی دیکھی ہے. لیکن جتنا ضدی، جتنا انا پرست اور جتنا جھوٹا ہم نے عمران خان کو دیکھا ہے، کبھی پاکستان میں کوئی ایسی حکومت یا حکمران نہیں دیکھا. تو اس قسم کی باتیں حکومت کے وزراء ہم سے مل کر کرتے ہیں، اور وہ خواہش اسی کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں گارنٹی دی جائے کہ اگلے الیکشن میں انہیں ٹکٹ دیا جائے گا. ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے. جہاں پر ہمارے نظریاتی کینڈیڈیٹس ہیں جو پارٹی کے ساتھ وفادار رہے اور ثابت قدم رہے، اور وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس بھی ہیں، تو ہم ان کی بھی قربانی نہیں دینا چاہتے، نہ دے سکتے ہیں. اب سے کچھ وقت پہلے ابھی شام کو یہ خبریں آئیں کہ جہانگیر خان ترین کے گروپ کا آج ہی اجلاس بھی ہوا ہے. کیا جہانگیر خان ترین صاحب سے بھی رابطہ ہے آپ لوگوں کا؟ جی، اب جو شہباز شریف صاحب کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہے اس میں یہی ہے کہ وہ تمام سیاسی رہنماؤں سے رابطے کریں اور اس بات کو اسیس کریں کہ ہم اگر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کر سکتے ہیں تو اس سے ملک کافی بڑے بحران سے، جو کہ پولیٹیکل ایجیٹیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے. تو اگر ہمیں اس میں پیش رفت ملی تو ہم یقیناً پھر تحریک عدم اعتماد پر سنجیدگی سے غور کریں گے. تحریک عدم اعتماد کے بعد وزیر اعظم کیا سید خورشید شاہ صاحب بنیں گے یا میاں شہباز شریف؟ کیونکہ میاں شہباز شریف پر تو فرد جرم عائد کرنے کی آج عدالت نے تاریخ مقرر کر دی. دیکھیے، عمران صاحب نے جو نیب کے اندر اور اپنے احتساب کی مشینری میں تبدیلیاں بھی کی ہیں، اس کے پیچھے ان کی یہ جھنجھلاہٹ ہے، فرسٹریشن ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف اپنے جھوٹ کو سچ نہیں بنا سکے. اور آپ نے دیکھا کہ جو شہباز شریف صاحب کے خلاف جتنا بھی ایویڈنس تھا، چاہے وہ ایف آئی اے کا تھا چاہے وہ نیب کا تھا، یہ سارے کا سارا انہوں نے اٹھا کر برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو دیا، اور اس نے اسے الف لیلا کی کہانی کی طرح ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا اور شہباز شریف صاحب کو کلیئر کیا کسی انویسٹیگیشن یا چارج کے ساتھ. اب اسی ایویڈنس کو لے کر یہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ نیب آرڈیننس میں جو ترمیم کی ہے اس کے ذریعے ججز کو اپنے زیر اثر کر کے اپنے پسند کے ججز لا کر تو یہ اپنے مخالفین کو سزائیں دیں. اور شہباز شریف صاحب سے عمران نیازی صاحب اس لیے زیادہ خائف ہیں کہ وہ انہیں اپوزیشن کی متبادل قیادت کے طور پہ دیکھتے ہیں. اب متبادل قیادت جیسی بھی ہو، لیکن آج تک پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم
تحریک عدم اعتماد کے بعد گھر نہیں گیا، آپ کیسے پاکستان کی یہ تاریخ بدلیں گے؟ دیکھیے، پاکستان میں آج تک کسی وزیر اعظم نے اتنی بدترین کارکردگی کا بھی مظاہرہ نہیں کیا. آج تک پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے پاکستان کو اس طرح کی بند گلی میں بھی نہیں لا کر کھڑا کیا جو کہ عمران نیازی صاحب نے کر دیا ہے. معیشت کو تباہ کر دیا ہے، سیاست کو پراگندہ کر دیا ہے، اور سفارت کے شعبے میں پاکستان کو بالکل تنہا کر دیا ہے. انٹرنلی ہم فریگمنٹ ہو رہے ہیں، پولرائز ہو رہے ہیں، دن بدن کمزور ہو رہے ہیں. دنیا میں آج پرائم منسٹر آف پاکستان پرائم بیگر آف پاکستان بن چکا ہے. جہاں جاتے ہیں وہ اپنا کشکول ساتھ لے کر جاتے ہیں. لوگ اب پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بھی ہچکچانے لگ گئے ہیں اس حکومت کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی شدت سے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے لوگوں میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی حکومت کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہوا تھا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے آج یہ بات بھی کر دی کہ ہمارے فوجی جوان یا سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی مہنگائی سے پریشان ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیوٹی دیں، ملک کا دفاع کریں یا مہنگائی کا سامنا کریں. آپ کی پارٹی کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو مہنگائی کا جن ہے، جتنی اس حکومت نے مہنگائی پیدا کی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کا کہنا کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی ہے، یہ حقائق کو جھٹلانے کے مترادف ہے. بنگلہ دیش اور بھارت میں 5 سے 6% انفلیشن یا افراط زر ہے. ہمارے ہاں یہ 12% ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے، عمران نیازی صاحب کی حکومت نے آنکھیں بند کر کے 40% سے زیادہ ڈی ویلیویشن کر دی، اور اس ڈی ویلیویشن کے اثرات آج ہم بھگت رہے ہیں اور آئندہ کئی سالوں تک بھگتیں گے. اور جو انہوں نے خسارہ پیدا کیا، اور آج اس کی فگرز بھی آئی ہیں کہ پہلے 6 مہینوں کے اندر 33% پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارا مالیاتی خسارہ بڑھ چکا ہے. تو جتنا خسارہ بڑھتا ہے اتنا ان کا قرضوں کے اوپر پھر ڈیپینڈنس بڑھ جاتی ہے اور ملک کی معیشت مزید کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے بعد میں اس کو پورا کرنے کے لیے مزید قرضے لیتے ہیں اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، دباؤ آتا ہے، جس سے کرنسی مزید نیچے جاتی ہے، جس سے پھر اور مہنگائی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا ویشیس سرکل ہے جس میں یہ حکومت پاکستان کو دھکیل چکی ہے، کیونکہ ان کو معیشت کی الف بے نہیں پتا. عمران خان صاحب نے تو ساری زندگی چندہ اکٹھا کیا ہے. چندہ اکٹھا کرنے کا کام یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں. ملک چلانا، معیشت چلانا، سیاست کو یکجہتی کی طرف لے کے جانا، ڈپلومیٹکلی ملک کے لیے کامیابیاں حاصل کرنا، اس کی تو انہیں الف بے نہیں پتا. تو آج اسی بات کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی طبقہ ہے، چاہے وہ کوئی عدلیہ سے تعلق رکھے، چاہے کوئی سیکیورٹی سے تعلق رکھے، چاہے کوئی سیاسی نمائندہ ہے، چاہے کوئی سرکاری ملازم ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے. اس نے گھی بھی لینا ہے، اس نے چینی بھی لینی ہے، اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس نے گیس کا بل بھی دینا ہے، اس نے بازار سے دوائیاں بھی اپنے بزرگوں کے لیے لینی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے ہر طبقے کو یکساں متاثر کرتی ہیں. لیکن اب اگر تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں تو پھر لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے. جی، دونوں آپشنز ہمارے بیک وقت موجود ہیں اور ہم دونوں پہ بیک وقت کام کریں گے، اور جو بھی آپشن کارگر ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے. چونکہ ہمارا اس وقت یہ بڑا کنسیڈرڈ فیصلہ ہے کہ ملک کا جو بحران ہے یہ 24 گھنٹوں کی بنیادوں پر سنگین سے سنگین تر ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے نا، ملک کے حالات کدھر ہیں، سیکیورٹی کی سچویشن کدھر ہے، ہمارے فوجی جوان نشانہ بن رہے ہیں دہشت گردی کا، معیشت ہماری لڑک رہی ہے، کشمیر کا مسئلہ ہم بے بس ہوئے بیٹھے ہیں، اور ہمارا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے؟ وہ اپوزیشن لیڈروں کی نقلیں اتار رہا ہے. بھئی آپ کو تو کسی سرکس میں ہونا چاہیے، آپ کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم تو قومی وحدت کی علامت ہوتا ہے. وزیر اعظم کا تو کام ہے کہ وہ پوری قومی قیادت کو لے کر بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے اور ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے سوچ و بچار کرے. لیکن ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس کو تو اپنے علاوہ سب چور، ڈاکو، غدار نظر آتے ہیں. آپ ان کی تقریر 5 منٹ سن لیں، اس میں 50 دفعہ میں ہوتی ہے. تو ایک ایسا لیڈر کیسے ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتا ہے؟ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال.
مرکزی سیکرٹری جنرل نون لیگ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین یہاں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایم کے ایم پاکستان کے مرکزی رہنما عامر خان اس پروگرام میں، اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، خاص طور پر یہ جو ہلچل مچی ہوئی ہے، اور یہ ہلچل اس وقت مچی ابھی جو دور جا رہا ہے ہلچل کا، جب ایم کے ایم کے مرکزی رہنما بہت ساری سیاسی جماعتوں سے ملے. شاہی سید صاحب سے وہاں کراچی سے ملاقات کے بعد وہ چرسدہ بھی گئے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کے ایم پاکستان کے مرکزی رہنما عامر خان صاحب. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور میں ذاتی طور پر اپریشیٹ کہ آپ خود بھی نکلے کراچی سے، آپ چرسدہ گئے، آپ لاہور گئے، آپ اسلام آباد آئے. آج حکومتی کارکردگی کے حوالے سے سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ عوام تنگ ہیں. ایم کے ایم تو عوام کی پارٹی ہے، عام لوگوں کی پارٹی ہے. کیا آپ خوش ہیں جو آپ حکومت میں موجود ہیں؟ بہت شکریہ شوکت صاحب. ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں ابھی تک تو ہیں. آگے کیا صورتحال بنتی ہے اس کے بارے میں ظاہر نہیں کچھ کہا جا سکتا، لیکن آپ کے سامنے کہ 2018 کے الیکشن میں کراچی سے تقریباً 14 سیٹیں پی ٹی آئی نے حاصل کی، اور ہمارے ہمیشہ اس کے اوپر تحفظات رہے ہیں کہ ہماری ہی سیٹیں چھین لی گئیں. ملک کی بہتری کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہم نے وہ کڑوا گھونٹ بھی پیا اور ہم اتحادی بنے. اور اس وقت بھی ہم نے جو اتحاد کیا تو سندھ کے شہری علاقوں اور بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کے معاملات کے اوپر، جو یہاں کے جو تباہی اور بربادی پچھلے 12-13 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہاں پر مچائی ہے، اس حوالے سے ہم نے خالصتاً عوامی ایشوز کے اوپر ہم نے ان سے معاہدہ کیا. کوئی بھی ایک ایسا معاہدے کی کوئی بھی ایسی شق نہیں تھی کہ جس میں کوئی ذاتی فائدہ یا ایم کے ایم کا فائدہ ہم نے سامنے رکھا ہو. ہم نے عوامی ایشوز کے اوپر ہم نے ان سے معاہدہ کیا اور ساتھ بھی چل رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود یہاں سے 14 سیٹیں جیتی ہے، جس طرح بھی جیتی ہے، تو یہاں کے عوام کے جو دکھ ہیں، یہاں کی تکلیفیں ہیں، جو پورا شہر کھنڈر بن چکا ہے، یہاں کی سہولیات بالکل ختم ہو چکی ہیں، اور ایک ایسا شہر جو اتنے بدترین حالت میں بھی پورے ملک کو 65 سے 70% ریونیو جمع کر کے دے رہا ہو، اس پر تو خان صاحب کی بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب کے یہاں پر دورے بھی بہت کم ہوئے، چند ایک دورے ہوئے، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے دورے رہے کراچی. تو یہاں کی عوام کہ اگر امیدوں پہ وہ پورے نہیں اتر پا رہے ہیں، اور ہم بھی ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کی امیدوں پہ پورے نہیں اتر پا رہے ہیں، تو شکوہ تو ہمارا ان سے بنتا ہے کہ پچھلے یہ 13-14 سال نہیں، اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو یہی شہر ہے نا جو پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، معیشت کا ہب ہے. اس ہی شہر کے اوپر اگر توجہ نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کی ترقی کس طرح ممکن ہوگی؟ تو یہ شکوہ، یہ شکایت ہماری رہی ہے، اور بارہا ہم نے ان سے پارلیمنٹ میں بھی، کیبنٹ میں بھی، اور ان کے ساتھ براہ راست جب بھی ملاقاتیں ہمارے دوستوں کی رہی ہیں، ہم نے ان کے سامنے یہ شکوہ رہا ہے کہ جہاں پورے پاکستان کی طرف آپ کی توجہ ہے، لیکن خصوصاً شہر کراچی کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے تھی. ایک مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، اور مہنگائی کی یہ بھی نہیں میں کہتا کہ ابھی یہ 3 سالوں میں آئی ہے، اس سے پہلے بھی مہنگائی بڑھتی چلی آ رہی. لیکن آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام کے ایشوز کی وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی سے معاہدہ کیا. عوام کے مسائل اب بھی کراچی میں موجود ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ آج عوام کے مسائل کے حوالے سے کہہ رہی تھیں کہ سیاسی جماعتیں پھر ذمہ دار ہوں گی اگر وہ عوام کے مسائل کے لیے آگے نہیں بڑھیں. تو نون لیگ سے آپ ملے تھے لاہور میں، کیا کہیں گے پھر؟ دیکھیں، ان کا حق ہے، ان کی رائے ہے، وہ جو بہتر سمجھیں محترمہ وہ کہہ سکتی ہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھوں گا کہ عوام کے مسائل کوئی یہ 3 سالوں سے تو شروع ہوئے نہیں ہے نا. ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کی بھی حکومت وفاق میں رہی ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون کی بھی حکومت رہی ہے.
उनके दौर में भी यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। हम मानते हैं इस बात को कि ग्रीन लाइन का मंसूबा हो या K4 के लिए जो फंड्स की फराहमी थी उसमें उनका एक किरदार रहा है, लेकिन ये सिर्फ इतने से यही इशू नहीं है कराची का मसला कराची के लोगों की ओनरशिप का है कि आप यहाँ के लोगों को इख्तियार कितना दे रहे हैं, आप यहाँ के लोगों को फंड्स कितने दे रहे हैं। जो जहां से होता है बल्दियाती निजाम है, बल्दियाती निजाम को कोई मजबूत करने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती रही है कि जब भी सियासी हुकूमतें रही हैं बल्दियाती निजाम नहीं रहा है। इलेक्शन कराए हैं या तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर या फिर डिक्टेटर्स के दौर में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मिलते हैं। तो ये माइंडसेट है हमारे बड़े लोगों का, वडेरों का, जागीरदारों का, सरमायादारों का कि जो आइन की आर्टिकल 140A जो शिक है उसके तहत 18वीं तरमीम में जो ये कहा गया है कि वफाक से सूबों को और सूबों से फिर मकामी हुकूमतों को इख्तियारात दिए जाने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती रही है कि मकामी हुकूमतों को कोई इख्तियार नहीं दिया जाता है। हमारा मेयर पिछले 4 साल तक चिल्लाता रहा, चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, किसी ने भी। मैं PTI की हुकूमत को भी मैं कहूंगा, मैं नून की भी हुकूमत को कहूंगा, और जहां तक ये कहना कि ये जिम्मेदारी फिर आयद होगी, तो ये जिम्मेदारी तो माजी में आप पर भी रही है। आप लोगों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि कराची को वेयर हाउस बनाने के ऊपर अगर लोग लग जाएं तो जाहिर है कि फिर कराची के लोगों को तकलीफ होती है, हमें तो इंसाफ नहीं मिलता है, हमें तो हमारा हक नहीं मिलता, हमें तो हमारे अस्पताल ये देखे ना, सियासी हलचल जो अभी शुरू हुई है, ये तो आप अचानक सेनेटर शाहिद सैयद साहब से मिले कराची में, तो उसके बाद फिर आप मौलाना फजलुर रहमान से मिले, आप काफ लीग से मिले, आप नून लीग से मिले। अपोजिशन अब इत्तेहादियों की तरफ देख रही है, आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के, क्या कहेंगे? शौकत साहब, ये तो सियासत में कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं होती है। हमें शिकायतें सबसे रही हैं, और अगर सूरत हाल तब्दील होती है और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम कोई भी ऐसा काम उसकी ना हिमायत करेंगे ना सपोर्ट करेंगे कि जो आइन के दायरे से बाहर हो, जमहूरियत के उसूलों के बरखिलाफ हो, हम ऐसी किसी चीज का साथ भी नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उसके ऊपर कोई चीज बेहतर आती है तो जाहिर है मशावरत होगी, पार्टी के अंदर राब्ता कमेटी में बैठकर डिस्कस होगा। हमें हमारे मसाइल का हल चाहिए। आपने आइन की बात की, आइन के दायरे में रहते हुए बात की, तो तहरीक अदम एतमाद तो एक आइन के दायरे में रहकर करने वाला काम है। तहरीक अदम एतमाद पर MKM कहां खड़ी है? देखिए, तहरीक अदम एतमाद का जहां तक ताल्लुक है उस पर तो ये अभी गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है। अभी देखें, आपके सामने है, अभी अपोजिशन की तरफ से इस बारे में कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है, गुफ्तगू जरूर हो रही है। अभी PDM के साथ भी मुस्लिम लीग नून की मीटिंग्स होनी है, उसमें भी मशावरत होनी है। उनका कोई फैसला आए, वो उसके ऊपर कोई अपनी राय, कोई एक स्टांस ले सकें, लें, उसके बाद अगर वो कोई हमसे बात करेंगे तो फिर हमारे सामने ऑप्शंस खुले हुए हैं। हम जाहिर है कि हम एक अलग पार्टी हैं, एक अलग हमारी सियासी जमात है, हम अपने फैसले करने में आजाद हैं और हम मुल्क की बेहतरी और अपने शहर की बेहतरी, अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स और अपने अवाम की बेहतरी के लिए जो भी फैसला होगा वो हमारी राब्ता कमेटी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो बैठकर उसके ऊपर मशावरत से मुत्तफिका तौर पर फैसला करेंगे। जो बेहतर होगा हम उसके ऊपर अमल करेंगे। यानी आपने एक बात की तो तस्दीक कर दी कि MKM के सामने तमाम ऑप्शन ओपन हैं। आप इस्लामाबाद में आए थे, आपने एक तो यहां फरमाया था कि आपके पास एक ही वजारत है, आपने फरोग नसीम साहब की वजारत को डिसोन कर दिया था। आज वज़रा को सर्टिफिकेट मिले, आपकी उस एक वजारत, आपके एक वजीर साहब को सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो क्या आपकी वजारत की कारकर्दगी नहीं पसंद आई वजीर आज़म इमरान खान को? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। देखिए, ये एक सियासी इस वक्त सूरत हाल डेवलप हो गई है और उसमें
PTI کے دوستوں کی طرف سے بھی یہاں ان کے MPAs نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی. ہم کوئی ایسا جواب دینا نہیں چاہتے. الحمدللہ ہماری IT کی ایک منسٹری ہے جس میں ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں جتنا کام کرنے کا موقع ملا اتنا ہم نے کام کر کے دیا ہے. اور فروغ بھائی کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں ایک چیز چلی تو میں نے تو ایسی کوئی بات وہاں کی ہی نہیں تھی. اس میں اس طرح کا سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں ملا تو ہم اس پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ تمام آپشن MKM کے لیے اوپن ہیں. MKM جب بھی حکومتوں سے باہر نکلی ہے حکومتیں سسٹین نہیں کر سکیں. اب چونکہ آپ تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے بذات خود مل چکے ہیں, اپوزیشن والوں سے ملے ہیں, آپ کی خالی اسیسمنٹ میں کیا اگر تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لاتی ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ قبل از وقت ہے کہ یہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی. آیا واقعی عدم اعتماد کی کوئی تحریک لانے کا متفقہ فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ جب ہوگا سامنے آئے گا اس کے بعد ہی طے کیا جائے گا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جتنی تعداد اپوزیشن کے پاس ہے اتنی تعداد میں تو عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس پہ سیاسی صورتحال نئی سامنے آئے گی, پھر بیٹھ کے ڈسکشن ہوگی, دیکھیں گے جو بہتر فیصلہ ہوگا. اس پوزیشن میں تو نہیں کامیاب ہوگی. جو اس وقت جو نمبرز آف گیم ہے اس میں تو کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. ہم مسلم لیگ قاف ہے, MKM ہے, ان کا ایک مین رول ہے, پھر مینگل صاحب کی پارٹی ہے ان کا ایک رول ہے, اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, سب بیٹھ کر اگر ملک کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے. اور ہم PTI سے بھی ہم دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ان سے الگ ہونے جا رہے ہیں, کہ سیاسی فضا بنی ہوئی ہے تو اس میں بات کرنا پڑ رہی ہے. ہم کوئی ان سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکے ہیں, لا تعلقی کا فیصلہ, ایسا نہیں ہے. ہم PTI کے اتحادی ہیں, ابھی اس وقت تک PTI کے اتحادی ہیں, اور آگے بھی چاہیں گے کہ جو 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, اور خاص طور سے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہیں, جو انہوں نے کالا بلدیاتی قانون جو یہ انہوں نے پاس کرایا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں کہ آپ صرف اپنے مفادات اور اپنی معاملات اور اپنی حکومتوں کے لیے جو ہے وہ عدم اعتماد لے آئیں, اور کراچی کے عوام جو ہے وہ پستے رہیں, اور ان کے حقوق کراچی کے بلکہ سندھ کے شہری علاقوں, بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں آپ کے سامنے, وہاں پر کون سی انہوں نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. سندھ کا جو غریب ہاری اور کسان ہے وہ کس تکلیف کا شکار ہے, بلکہ سندھ کے عام کسان کو, ہاری کو بھی اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ان وڈیروں جاگیرداروں سے جان چھڑائے بغیر سندھ ترقی نہیں کرے گا, دادو ہو لاڑکا نہ ہو. آپ اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کنفرم کیا کہ میاں نواز شریف بھی عدم اعتماد تحریک کے لیے راضی ہو گئے. اتحادیوں کا رول بڑا اہم ہے. کیا نون لیگ, پیپلز پارٹی, PDM اتحادیوں کو اپنی طرف لا سکتے ہیں؟ دیکھیں شعبہ, ہم سب پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور سیاست میں وقت کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں کہ کہاں پر ہم سیاست کرتے ہیں عوام کے لیے, عوام کے مسائل کے حل کے لیے, اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. جہاں تک بوجھ اٹھانے کا سوال ہے تو ہم تو اس کا بارہا اظہار کر چکے ہیں کہ جتنا ہمارا وفاق میں شیئر تھا بوجھ بھی ہم اتنا ہی اٹھائیں گے, اس سے زیادہ نہیں اٹھائیں گے. جہاں تک ہمارے ووٹرز کا تعلق ہے, ہماری عوام کا تعلق ہے, تو الحمدللہ ہم گراس روٹ پہ لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, ہمارے رابطے ہیں, ہمارا پورا تنظیمی اسٹرکچر اپنا کام کر رہا ہے. آئندہ آنے والا الیکشن, یہ بوجھ ہو نہ ہو, الیکشن ہوگا, سامنے آ جائے گا, اور دوبارہ سے RTS سسٹم اگر نہیں بیٹھا تو MKM اپنی پرانی سیٹیں دوبارہ سے واپس لے گی, اور امید ہے کہ اس سے زیادہ لے گی. آپ کے سامنے ہے کہ 2013 کے الیکشن میں MKM نے 7 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے. 2018 کے الیکشن میں جب MKM خود ایک بڑے کرائسس سے گزر کر آگے آ رہی تھی اور ایک مشکلات سے دوچار تھی, اس کے باوجود بھی 7 لاکھ کے بجائے 7.5 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے. یعنی ہم نے اپنے 50,000 ووٹ زیادہ بڑھائے تھے. انشاءاللہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ثابت کرے گا کہ MKM اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے اور اپنی جو چھینی ہوئی سیٹیں تھیں ان کو حاصل کرے گا. چلے, بہت شکریہ عامر خان صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہم انہی امور کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے.
آج حیران کن طور پر وزارت خارجہ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ٹاپ 10 میں وزارت خارجہ نہیں آئی، حالانکہ شاید یہ وہ واحد وزارت ہے جس کے افسران یا سٹاف آدھی آدھی رات تک بیٹھتے ہیں۔ پاکستان کی ایمبیسیز جہاں ہماری رات ہوتی ہے ادھر دن ہوتا ہے، وہ رابطے میں ہوتے ہیں، تو آفیسرز کو یہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا نے جو سازشیں کی افغانستان میں بیٹھ کر، ان کا جواب تو وزارت خارجہ دیتی رہی، لیکن وہ ٹاپ 10 میں نہیں آئی۔ اسی لیے شاید سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور انہوں نے بالکل واضح کیا، وہ بھی حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹ ہے وزارت خارجہ کو ٹاپ 10 میں شامل نہ کرنا، اور ان کا خیال تھا کہ شاید کارکردگی سے بڑھ کر یہ کوئی جو انٹر منسٹریل رائیولریز یا جیلسیز ہوتی ہیں اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ وزارت خارجہ کو ٹاپ 10 میں شامل نہیں کیا گیا۔ خود وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک چھوٹی سی بات کی اس حوالے سے، ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا آج دن میں۔ پرائم منسٹر صاحب نے بارہا کہا ہے کہ فورن آفس کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں، خوش ہیں، ہم مطمئن ہیں، الحمدللہ وزارت خارجہ ایک مثبت رول پلے کر رہی ہے۔ اور ناظرین، اب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی، وزیر خارجہ پاکستان۔ کچھ میں 2-3 کوسچن کروں گا فورن پالیسی کے، پھر ذرا سیاسی صورتحال پر بھی ان کا تجزیہ ہم لیں گے۔ بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ بھارت میں مسلمان بچیوں کے لیے برقع ایک مسئلہ بن گیا، اور مسکان خان اس وقت ریزسٹنس کی علامت بن چکی ہیں، ڈیفائنس کی۔ اللہ اکبر کے نعرے نے پوری دنیا میں مسلمان بچوں کا مسلمانوں کا جذبہ بڑھا دیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ نے صحیح نشاندہی کی، دنیا نے دیکھا اور ایک تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک باہمت بہادر لڑکی نے کس حوصلے سے اور کس اعتماد سے ان غنڈوں کا مقابلہ کیا اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے مطابق اظہار کیا۔ حجاب پہنا اس کا بنیادی استحقاق ہے، اس کا حق ہے۔ ہندوستان کا آئین اس قسم کی کوئی بندش نہیں لگاتا۔ ہندوستان کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مذہبی آزادی ہے۔ اگر مذہبی آزادی ہے تو ہمیں حق پہنچتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب، اپنی تمدن اور اپنی ثقافت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے بہت سے لوگوں نے اس فعل کی مذمت کی ہے، اس غنڈہ گردی کی مذمت کی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہاں جو سلجھا ہوا طبقہ ہے، جو سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کی مذمت کریں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ اس نہتی بچی کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے، اور پورے ہندوستان میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجے گا اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے گا، اور مل کر اس فسطائیت کو شکست دی جائے گی۔ صدر بائیڈن کا ٹیلی فون نہیں آ رہا تھا وزیر اعظم عمران خان کے لیے، تو یہاں تاثر تھا کہ ہمارے تعلقات امریکہ سے خراب ہو چکے، لیکن ابھی امریکی محکمہ خارجہ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ایک پریس بریفنگ میں پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک ایلائے ہے۔ پھر سردار مسعود خان صاحب کا اگریما بھی انہوں نے اس پر اتفاق کیا، اب وہ بھی امریکہ کے لیے سفیر ہو گئے، چلے جائیں گے۔ آپ ان ڈیولپمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات ہے، ہمارے ہاں بہت سے ہمارے دوست بے خبری میں یا کم علمی میں جملے کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پورا ایک کیمپین شروع کی گئی مسعود خان صاحب کے خلاف کہ جی ان پر تو یہ الزام لگ گیا، فلاں کانگریس مین نے یہ لکھ دیا، وہ لکھ دیا، جانتے ہوئے کہ مسعود خان ایک منجے ہوئے سفارتکار ہیں، وہ امریکہ میں سرو کر چکے ہیں، امریکہ کا سسٹم ان کو پوری طرح جانتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے۔ اور ہمیں علم تھا جب یہ بیان آ رہے تھے، ہمیں علم تھا کہ ان کا کیس
प्रोसेस हो चुका है, उसका एक जाब्ता है, एक अपना तरीका कार है, और अग्रिमा आ जाएगा। और यही हुआ कि अग्रिमा आ गया और उनको सूबकी उठानी पड़ी। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के ताल्लुकात में सर्द मोरी आ गई है, लेकिन आपने देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट का जो बयान आया है, उन्होंने पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा है। उन्होंने पाकिस्तान का जो हमने ताउन किया है अफगानिस्तान में, वहाँ के जो अमेरिकन जो शहरी हैं उनके इनखला में, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और वो पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में मजीद इंगेजमेंट्स का इरादा रखते हैं। मेरी सेक्रेटरी ब्लिंकन से जो सितंबर में न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी, बहुत उम्दा मुलाकात हुई थी। जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है विंडी शर्मन इस्लामाबाद तशरीफ लाई थी, तो उनसे बड़ी मुफस्सल और अच्छी मुलाकात हुई थी। टॉम वेस्ट जो हैं, जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान पे, उनसे भी अच्छी गुफ्तगू हो चुकी है। तो हम पर एतमाद है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। बेहतर सिमत में आगे बढ़ते हुए ये ताल्लुकात क्या अफगानिस्तान को मुस्तहकम बनाने में मुआवन साबित होंगे? हमारी कोशिश तो यही है कि यूरोप को, अमेरिका को अफगानिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और माली बहरान से उसको निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप पीटीआई के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, लीडिंग पॉलिटिशियन हैं, अपोजिशन अब तहरीक अदम एतमाद ला रही है, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये उनकी कोशिश है, ये कोशिश पहले भी कर चुके हैं, इन्हें नाकामी हुई है। ये हमारे हलीफों से मिल चुके हैं, इन्हें मायूसी हुई है कि फिर कोशिश करना चाहें, तो ये इनका एक सियासी हक है, जरूर करें। लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी दाल नहीं गलेगी और इनको एक मरतबा फिर नाकामी होगी। देखिए, मियां शहबाज शरीफ अब आपके हलीफों से मिलेंगे, इत्तेहादियों से मिलेंगे, उनसे राब्ते करेंगे। पीटीआई क्या समझती है फिर? देखिए, राब्ते तो वो पहले भी करते रहे हैं, जाहिरन भी करते रहे हैं और दरपर्दा भी करते रहे हैं, लेकिन अभी किसी को कायल नहीं कर सके। राब्ते तो सियासत में रहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन राब्तों में अभी तक इन्हें कुछ हासिल हुआ है। मियां नवाज शरीफ पहले नहीं मानते थे अदम एतमाद के बारे में, वो 3 बार वजीर आजम रहे हैं, अब वो मान गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तस्दीक कर दी। मियां नवाज शरीफ के मानने के बाद फर्क तो पड़ेगा क्या? इसकी कोशिश है, मैं कर रहा हूँ ना, ये उनकी कोशिश है, वो कोशिश कर सकते हैं। हम अपना दिफा करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे हलीफ और तहरीक इंसाफ के बाज़मीर मेंबराने कौमी असेंबली इंशाअल्लाह अपनी सफों में यकसुई, यकजहती का मुजाहरा करेंगे और इन्हें नाकाम करेंगे। आप इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, आपसे पहले अभी इसी प्रोग्राम में आमिर खान साहब एमकेएम के मरकजी रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने बिल्कुल वाज़े कहा कि जी तमाम ऑप्शंस ओपन हैं। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मेरे ही प्रोग्राम में अभी आपसे पहले ये बात की है। देखिए, सियासत में मैं पहले अर्ज कर चुका, मेल मुलाकात होती है, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वो तहरीक इंसाफ से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वो अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऑप्शन ओपन रखने की बात की और कहीं ये नहीं कहा कि हम अदम एतमाद की मुखालफत करेंगे। देखिए, मुझे जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन है, आमिर खान साहब क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी में नहीं है और वो पार्लियामेंट में नहीं है तो उनसे मुलाकात कम होती है, लेकिन जितने मेंबरान उनकी पार्लियामेंट में हैं और उनसे इंटरेक्शन रहता है, मुझे वो बिल्कुल पुख्ता दिखाई देते हैं और मुझे उनमें कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई इस किस्म का कोई अंदेशा नहीं है कि वो अपनी सोच जो है कोई तब्दील करने का इरादा रखते हैं। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब आज कह रहे थे कि पीटीआई के 5 वज़रा हमारे साथ राब्ते में हैं। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि ये दरोह गोई है, ये हकीकत पर मबनी बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर
ان کے پاس 5 نام ہیں تو اتنی اخلاقی جرت کیجئے کہ وہ 5 نام بتائیے. اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو متزلزل ہیں تو ان میں بھی اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی حقیقت ہے. یہ لقمے دیے جاتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اور اپنی صفوں میں جو اس وقت کھلبلی ہے اس کو ان کو ایک دفعہ اپنی صف آرا دوبارہ کرنے کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو وہ بیان دے رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے. لیکن وزراء سے بڑھ کے اپوزیشن یہ کہتی ہے، بار بار کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے 20-22 لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. آپ بھی فرما رہے ہیں کہ جو متزلزل ہیں وہ فیصلہ کریں. اب اپوزیشن کے یہ دعویٰ 20-22 کا دعویٰ کہاں تک درست ہے پھر؟ جی نہیں، بالکل نہیں. ہماری ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ہم پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز پہ کھل کے بات کرتے ہیں. ہمارے جو نقطہ نظر ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کا چیئرمین صاحب عمران خان صاحب وزیر اعظم پورا موقع دیتے ہیں. سیر حاصل بحث ہوتی ہے کابینہ میں بھی اور پارٹی میٹنگز میں. لیکن مجھے کوئی خدشہ یا کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. آپ وزیر خارجہ ہیں، بیرونی دنیا سے آپ رابطے کرتے ہیں. میاں شہباز شریف کے خلاف آپ ہی کی حکومت نے ثبوت دیے تھے. نیشنل کرائم ایجنسی آف یونائیٹڈ کنگڈم انہوں نے کلیئر کر دیا ان کو. یہ کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں ان حقائق کا مجھے پوری طرح علم نہیں ہے، اس لیے میں اس پر کامنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ خبروں کو ڈسٹارٹ بھی کیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل فیک نیوز کا زمانہ بھی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.